ناظرین، پی ٹی آئی کا دعویٰ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ اس کو بہت برے حالات میں حکومت ملی، معیشت کی حالت بہت خراب تھی، لیکن ایک بہتر قیادت اور دورس اصلاحات کی وجہ سے پی ٹی آئی سمجھتی ہے وہ ملک کو ترقی کے راستے پر گامزن کرے گی۔ لیکن بہت سا میڈیا اور حزب اختلاف یہ کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ بہت کمزور ہے، اور عمومی طور پر عوام اس وقت پی ٹی آئی کی پالیسیوں سے خوش نہیں ہے۔ اسی طرح پی ٹی آئی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ کرپشن کے خلاف تحریک ان کے منشور کا حصہ ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اس وقت سب لوگ جن لوگوں نے بھی غلطیاں کی تھیں وہ احتساب کے شکنجے میں ہیں، اور سمیت عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہے ان کو بھی ایف بی آر نے ٹیکس لگایا ہے۔ لیکن حزب اختلاف یہ کہتی ہے کہ اس احتساب کا اصل مقصد حزب اختلاف سے انتقام لینا ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت سفید فام انتہا پسندی، اور خصوصاً ہندوستان میں جو ایک ہندتوا کی انتہا پسندی ہے وہ بہت عروج پر ہے۔ ایسے حالات میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پاکستان کو اقلیتوں کے آزادی کے معاملے پر بلیک لسٹ کے خانے میں رکھا ہے۔ اس کے کیا محرکات ہیں؟ پچھلے ہفتے ہندوستان کی 5 ریاستوں میں انتخابات ہوئے، اور بی جے پی کو خصوصاً راجستھان میں اور چھتیس گڑھ میں کانگریس کے ہاتھوں شدید شکست ہوئی۔ کیا یہ الیکشن جو ہیں وہ 2019 کے الیکشن کی بنیاد رکھیں گے، یا 2000 کا جو نتیجہ ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے؟ یہ ہیں ہمارے آج کے زیر بحث کے پروگرام کے موضوعات۔ میں ہوں خالد مقبول، اور پہلے حصے میں جس میں ہم پی ٹی آئی کی حکومت کی کارکردگی کی بات کریں گے، میرے ساتھ شامل ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد۔ آپ پی ٹی آئی کی صوبائی وزیر ہیں اور ایک بہت متحرک پی ٹی آئی کی لیڈر ہیں۔ تو ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ جب پی ٹی آئی حکومت میں آئی، انہوں نے بہت بلند باغ دعوے کیے، عوام کی توقعات بھی بڑھ گئیں، لیکن بعض مجبوریوں کی وجہ سے پی ٹی آئی کو سخت اقدامات لینے پڑے، قیمتیں بڑھانی پڑیں، اور اب پی ٹی آئی کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ دوررس اصلاحات کی وجہ سے وہ اس قوم کو ایک تابناک مستقبل کی طرف لے کے جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے الیکشن سے پہلے اور پھر جو 100 دن کی تقریب بھی اس میں انہوں نے اپنی حکومت کا ایک ویژن اور ایک جسے کہتے ہیں نصب العین عوام کے سامنے پیش کیا۔ تو ذرا چند لفظوں میں بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کی جو حکومت کرنے کی حکمت عملی اور ویژن ہے کیا؟ بہت مہربانی خالد صاحب۔ اصل میں جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ان کی ویژن جو ہے وہ صرف ایک ویژن ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام، خاص طور پہ جو غریب عوام ہیں، ان کو ہم وہ کہتے ہیں نا پاورٹی ایلیویشن، ان کو ہم غربت کی لائن سے اوپر لے کے آئیں، اور ان کے لیے ہم کوئی ترقی کا راستہ اختیار کریں۔ میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں، آپ اگر وہ قومیں جنہوں نے ترقی کی ہے، اگر آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن 2 ایسے شعبے ہیں جس پہ ان ملکوں نے ترقی کی جنہوں نے اس کے اوپر کنسنٹریٹ کیا۔ ہمیں ایک ڈیوٹی دے دی گئی ہے، میرے پاس کیونکہ صحت کا شعبہ ہے، اور میری پوری کوشش ہے کہ ہم ایس ٹی جیز جو ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، ہم ان کے اوپر فوکس رہیں۔ ماں اور بچہ، جو آپ کو پتا ہے کہ سب سے ولنریبل لوگ ہیں ہماری سوسائٹی کے، ان کے لیے بہتر سے بہتر صحت کی سہولتیں لے کے آئیں، نیوٹریشن، اس کے بعد جہاں تک میل نرشمنٹ ہے اس کے اوپر دھیان دیں، اور ایجوکیشن پہ ہم ہر طریقے سے کنسنٹریٹ کریں۔ ہمیں بہت امید ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم میں اضافہ کرتا ہوں سوال میں، آپ ہی ہیں میرے ساتھ مہمان۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹھیک کہا کہ عمران خان صاحب نے 10 بلین درختوں کی بات کی، لاکھوں بچوں کی نیوٹریشن کی بات کی، غریب لوگوں کو قرضے کی بات کی، دیہی آبادی کو قرضہ لینے کی بات کی، نالوں کو پکا کرنے کی بات کی، بے شمار پروگرام ہیں جن کا وہ ذکر کرتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، آپ خود بھی ہسپتال چلاتی رہی ہیں، اب آپ کو ایک عملی تجربہ ہے، یہ سارے کام کرنے کے لیے
آپ کو ایک بہت بڑی مستعد اور کمیٹڈ بیوروکریسی چاہیے، اور ایک ایسا پولیٹیکل ڈھانچہ چاہیے جو گلی محلے میں موجود ہو، تاکہ جس ماں نے جانا ہے مٹرنٹی کلینک میں، یا جس بوڑھے کو آپ نے امداد دینی ہے، اس تک یہ صحیح کام پہنچ سکے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے کاموں کے لیے آپ نے جب اپنی میٹنگ میں فیصلہ کیا تو اس نتیجے پہ آپ پہنچی ہیں کہ آپ کے پاس ایک بیوروکریسی اور آپ کے پاس وہ جسے کہتے ہیں سیاسی قوت گلی محلے میں موجود ہے جو ان پروگراموں کی تکمیل میں حکومت کا ہاتھ بٹائے گی۔ میرا خیال ہے خالد صاحب سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ پاور کو جتنا ڈیوالو کریں اتنا ہی حالات آپ کے بہتر سے بہتر تر ہو سکتے ہیں۔ آپ یہ سوچئے کہ ہم لوگوں نے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے ہم نے پورا تہیہ کر لیا کہ ہم انشاءاللہ ریجنل ہیلتھ اتھارٹیز بنائیں گے، 9 ڈویژنز ہیں پنجاب کی، اور ہم اس کو ڈیوالو کر کے ڈویژنل لیول پہ لے جائیں گے جن کے نیچے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز ہوں گی۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ڈیولوشن اس طرح کریں کہ جو ہماری پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی یونٹس ہیں ان کو ہم اسٹرینتھن کریں، کیونکہ دیکھیں اس وقت جو سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اربن رورل ایریاز میں رہتے ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ جو بچے رورل ایریاز میں رہتے ہیں وہ زیادہ شکار ہوتے ہیں ہر قسم کی بیماری کے بنسبت اربن ایریاز میں، پھر کچھ پروٹیکشن مل جاتی ہے امیونائزیشن پروگرامز کی۔ تو وی آر کنسنٹریٹنگ آن پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر یونٹس۔ اس کے علاوہ جو بہت امپورٹنٹ ایک بہت اور ہم قدم اٹھا رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ہیلتھ انشورنس کارڈ دے رہے ہیں۔ 36 کے 36 اضلاع کے اندر ہم نے ہیلتھ انشورنس کارڈ دینے ہیں۔ So we are trying to make into a universal health coverage. Accessibility ہونی چاہیے ہر آدمی کی کہ میں اگر صحت کی سہولت لے سکوں تو پیسے کی وجہ سے مجھے رکاوٹ نہ ہو اور میں جا کے یہ گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے اسپتال سے بھی لے سکوں اور سرکاری۔ مجھے اجازت دیجیے گا گفتگو کو بڑھانے کے لیے میں آپ سے اسی موضوع پہ ایک بات کروں گا۔ آپ نے خود ڈیولوشن کی بات کی، لیکن دیکھنے میں یوں لگتا ہے جیسے عمران خان صاحب اپنی تمام وزارتوں کو، تمام صوبوں کو لکھ کر ایک آبجیکٹو دیتے ہیں اور بس 100 دن بعد اس کی جواب طلبی کرتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتی ہیں اتنے بڑے ملک میں جو اتنا بڑا صوبہ ہے پنجاب، وہ بجائے اس کے کہ ہر جو ہدایت آتی ہے سینٹر سے، بجائے اس کے وہ اپنا ویژن ڈیولپ کرے، خود اس کو وہ اس کی تکمیل تک کوشش کرے؟ یہ جو تھوڑا سا آپ سمجھ لیں ایک سخت ماسٹر والا نظام ہے، آپ سمجھتی ہیں ایک سیاسی ماحول میں یہ قابل عمل نظام ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں، یو بین ان دی آرمی تھرو آؤٹ یور لائف۔ اصل میں until and unless you keep on giving deadlines، اگر آپ لوگوں کو یہ بتائیں نہ کہ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت تک آپ یہ پروگریس مجھے دکھائیں۔ ہم لوگوں کو پرانی عادت ہے، ہم بھی امتحان کے لیے آخری 2 روزوں کے لیے پڑھتے ہیں، آخری 2 روز انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ اب ہم نے امتحان کے لیے ہر روز پڑھائی کرنی ہے، اور مسلسل مانیٹرنگ میں نہ وہ انٹرفیئر کرتے ہیں ہماری ویژن میں، نہ وہ اس میں انٹرفیئر کرتے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلسل کام کریں تاکہ ہم وہ ڈیلیور کر سکیں جو ان کی ویژن ہے۔ This is what he is actually pursuing us۔ ورنہ تو وہ کوئی اور ابھی جو میں ایک بات کرنا چاہوں گی، ضرور جی، کہ ابھی میری پرسوں میٹنگ ہوئی تھی جب پرائم منسٹر صاحب سے، تو انہوں نے مجھ سے سوائے یہ بات پوچھنے کے لیے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہا ان امپلیمنٹنگ یور ایجنڈا، اگر کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتائیے so that I can sort it out for you۔ That is all that he said۔ میں آپ کے حق میں بولتے ہوئے کہوں گا، میرے بڑے دوست بیوروکریٹ ہیں اور میں جب ان سے پوچھتا ہوں بھی کیسے حالات ہیں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہماری کل وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی اور ہم نے ان کو کھل کے بتایا یہ ہمارے مسائل ہیں، اور انہوں نے ہمیں کھل کے بتایا کہ کام کیسے کرنا ہے اور مسئلہ کیسا حل ہوگا۔ آپ بالکل یہ بات درست کر رہی ہیں۔ ہم تھوڑا سا میں آپ کو آپ کے شعبے سے لے کے جاؤں گا اکانومی کی طرف، اور میں نے جیسے پہلے میں کہا کہ مجبوراً آپ کو چند ایک تلخ اقدامات کرنے پڑے، اور میں سمجھتا ہوں وہ ملک کے لیے ضروری تھے۔ آپ نے قیمتیں بڑھائیں، گیس کی قیمتیں بڑھائیں، اور یہ بھی اب حقیقت ہے کہ IMF کی جو زیادہ باتیں ہیں پاکستان کو مجبوراً ماننی پڑیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ کی اکانومی بیٹھی ہوئی ہے، آپ کے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا آپ کو ایک بہت بڑا چیلنج ہے، فارن انویسٹمنٹ پہلے کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور عوام پر ایک بوجھ ہے۔ لیکن آپ کی حکومت مسلسل کہہ رہی ہے اچھے دن آنے والے ہیں۔ آج ہی پرائم منسٹر نے پشاور میں کہا ہے کہ ایکزن موبل والے ہمارے سمندری علاقوں میں گیس کی تلاش کریں گے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اتنے مشکل حالات میں جب کہ عوام اس وقت
مہنگائی بے روزگاری کے بوجھ میں ہیں، آپ کو یہ یقین ہے کہ آنے والے دن جو ہیں وہ پاکستانی کے خوشحالی کے دن ہوں گے، اور کیسے یہ خوشحالی آئے گی؟ دیکھیے جی، میں تو کیونکہ آپ کو پتا میرا شعبہ صحت کا شعبہ ہے، یہ میں آپ کو یقین سے بتاتی ہوں کہ بڑا ہی لمیٹڈ بجٹ ہونے کے باوجود انشاءاللہ جو تہیہ ہم نے کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ پیسوں کی ضیاع نہ کریں نا، تو جتنے پیسے ملتے ہیں بجٹ میں وہ کافی ہوتے ہیں کہ جو ہماری گولز اور ایمز ہیں ان کو ہم ان پہ کام کر سکیں۔ اب دیکھیں، ہیلتھ انشورنس کارڈ کو ہم نے پرائرٹی نمبر 1 بنایا ہوا ہے، اس کے لیے ہم نے اپنے بجٹ میں علیحدہ پیسے رکھ ڈالے۔ ہم نے یہ تہیہ کیا ہے کہ ہر مریض کو دوائی ملنی چاہیے، اس کے لیے ہم نے علیحدہ بجٹ طے کر دیا ہے۔ ہم نے ورک فورس بڑھانے کے لیے، ہم نے ہیومن ریسورس بڑھانے کے لیے تقریباً 10,000 نئے ڈاکٹرز اور نرسز رکھے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک اس کے علاوہ ہم 14,000 لوگوں کی اس وقت جو ہمارے پیرامیڈیکل سٹاف ہے اس کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں جی کہ ہم ان کو لیں اور ہماری فل کیپیسٹی پہ ہسپتال۔ یہ سب کچھ ہمارے پاس موجود بجٹ کے اندر موجود ہے۔ اس سے پہلے والی حکومتوں نے کبھی آج تک نہیں سوچا کہ 50% ویکینسیز ہوں آپ کے اسپتال کے اندر، آپ 100% پرفارمنس کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ میں آپ کو We are going to inshallah complete that and I'm sure you things will improve۔ میں آپ کو آخری سوال سے میں آپ کو صحت سے سیاست کی طرف دوبارہ لے جا کر آپ سے آخری سوال کروں گا کہ آپ نے اپنی جو ابتدا کی ہے وہ سخت کاموں سے کی ہے، تجاوزات کو ہٹانا، کرپشن پر زور، جو ہے نئے ٹیکس لگانا، قیمتیں بڑھانا۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ یہ سخت کام بعد میں چھوڑتے، اچھے کام پہلے کرتے؟ میرا خیال ہے کہ وہ والی بات ہے کہ یو ٹیک دی ٹفسٹ سٹیپس فرسٹ آف آل۔ آپ ہمیشہ سب سے مشکل قدم سب سے پہلے اٹھائیے، تاکہ آپ کو پتا چلے اگر آپ یہ سب سے مشکل قدم سب سے پہلے نہیں اٹھائیں گے اور آسان قدم پہلے اٹھائیں گے تو کبھی وہ تبدیلی نہیں لا سکتے جو آپ تبدیلی کے لیے وی آر ڈریمنگ فار دیٹ۔ سو آئی ایشور یو، یہ بڑے مشکل قدم تھے لیکن اٹھائے گئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ چند ہی مہینوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ سامنے آنے شروع ہو جائیں گے۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ ہمارے ساتھ، آپ کے لیے ہماری نیک تمنائیں ہیں اور بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ شرکت کی۔ ناظرین، جیسے میں نے ذکر کیا تھا، پچھلے ہفتے ہی ہندوستان کی 5 ریاستوں کے الیکشن ہوئے، جس میں راجستھان میں اور چھتیس گڑھ میں کانگریس نے بی جے پی کو شکست دی۔ اس موضوع پہ بات کریں گے۔ کرنل سنگھ صاحب ہمارے ساتھ ہندوستان سے لائن پر شامل ہیں۔ کرنل سنگھ، آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت شکریہ۔ شکریہ جی، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے، اور میں نے ہندو اخبار پڑھا ہے، ٹائمز آف انڈیا پڑھا ہے، ہندوستان ٹائم پڑھا ہے، ان سب اخباروں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ راجستھان میں اور چھتیس گڑھ میں کانگریس کے جیتنے کی اور مدھیہ پور میں مقابلے کی چوٹ کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہاں کے عوام جو تھے انہوں نے جو نریندر مودی کی حکومت تھی ان کا جو وعدہ تھا غربت ختم کرنے کا، کسانوں کی حالت درست کرنے کا، اور یہ جو مشکل آئی ڈی مانیٹائزیشن پر، تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اقتصادی معاملات میں، نوکریوں کے معاملات میں مودی حکومت ان کی توقعات پہ پوری نہیں اتری، تو انہوں نے یہ مودی حکومت کے خلاف یہ فیصلہ دیا۔ آپ کی نظر میں ان ریاستی الیکشنوں میں جس جگہ مودی کی جناب نریندر مودی صاحب کی حکومت کو شکست ہوئی ہے، اس کی کیا وجوہات تھیں؟ دیکھیے، نریندر مودی صاحب کے خلاف ووٹ پڑا یہ تو میں نہیں مانوں گا، لیکن عموماً جو میجر جو بات تھی وہ یہ تھی کہ ان ریاستوں میں پچھلے 15 سال سے حکومت قابض تھی بی جے پی کی، اور کچھ کمیاں ضرور تھیں، جیسا کہ آپ نے ہندوستانی اخباروں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ کسانوں کی سمسیا تھی، روزگار بے روزگار کی سمسیا تھی، تو یہ کچھ سمسیاں ضرور تھیں۔ اور جہاں تک نریندر مودی جی کا سوال ہے تو کئی کھانوں میں یہ لگا کہ شاید نریندر مودی جی نے جو وعدے کرے تھے وہ اس پہ کھرے نہیں اترے، تو اس سب چیز کا خمیازہ اٹھانا پڑا، اور تھوڑا لوکل پالیٹکس کا بھی فرق پڑا۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ
سامنے آئیں. جی. دوسرا میرا آپ سے سوال یہ ہے کرن سنگھ صاحب کہ کانگریس اس بات سے بہت خوش ہے کہ اس انتخابات میں یہ جو 5 انتخابات ہوئے ہیں اس میں جناب راہل گاندھی صاحب جو ہیں وہ ایک صحیح معنوں میں گراؤنڈ لیول کے لیڈر بن کر ابھرے ہیں، اور بی جے پی جو ان کو مذاق میں پپو کہتی تھی یا نامدار کہتی تھی، تو کانگریس سمجھتی ہے کہ اب کانگریس کو صحیح معنوں میں ایک گراؤنڈ پر الیکشن لڑنے والا لیڈر ملا ہے. میرا دوسرا آپ سے سوال یہی ہے کہ کیا آگے اگلے الیکشن میں جو کہ اگلے سال ہوں گے راہل گاندھی صاحب بی جے پی اور جناب نریندر مودی کے مد مقابل آ کر ان کی شخصیت کا مقابلہ کر سکیں گے یا دوبارہ مودی صاحب کا پلہ بھاری رہے گا؟ دیکھیں، یہ کہنا کہ وہاں پہ دونوں شخصیت ایک دوسرے کا مقابلہ کر سکیں گی یا نریندر مودی واپس آئیں گے یا راہل گاندھی آئیں گے، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، یہ تو ٹائم بتائے گا. لیکن ہاں یہ بات یہ ضرور ہے کہ راہل گاندھی صاحب جو ہیں یہ ایک لیڈر ابھر کر نکلے ہیں، اور یہ ہندوستانی جمہوریت کے لیے بہت اچھا ہے. کسی بھی جمہوری انتظام میں ایسا بالکل بھی اچھا نہیں ہے کہ ایک پارٹی جو ہے بہت مضبوط ہو جائے اور اپوزیشن بہت کمزور ہو جائے. اگر اس پرکار کی استھتی پیدا ہوتی ہے تو میرے خیال سے وہ جمہوریت کے لیے بہت خراب ہے. اور ہم ہندوستانیوں کو اس بات کی بہت خوشی ہے کہ چاہے کانگریس جیتے چاہے بی جے پی جیتے، لیکن عوام جیتتی ہے. اور ان انتخابات میں بھی یہ سامنے آیا کہ عوام کا جو من تھا اور عوام کو جو پسند آیا انہوں نے اس حساب سے ووٹ کیا، اور اسی ووٹ کا نتیجہ ہے کہ کانگریس پارٹی جو ہے جیت کے ابھر کے آئی. اب آپ کا دوسرا سوال کہ کیا یہ برابر کھڑے ہو پائیں گے، میرے خیال سے ابھی یہ کہنا تھوڑا سا جلد بازی ہوگی. لیکن ہاں 2019 کے جو جنرل الیکشن ہوں گے بہت انٹرسٹنگ ہوں گے، کیونکہ مزہ تبھی آتا ہے جب دونوں طرف مقابلہ ہو، کانٹے کا مقابلہ ہو. ایک طرفہ مقابلہ جو ہے میرے خیال سے کسی بھی جمہوریت کے لیے اچھی بات نہیں. دوبارہ میں نے آپ ہی کے پریس میں پڑھا کہ چونکہ ان 5 ریاستوں میں تھوڑا سا دھچکا لگا ہے بی جے پی کو، تو بی جے پی ابھی کیا کہتے ہیں دوبارہ اپنی تیاری کرے گی، دیکھے گی کیسے میدان میں اترے. تو لوگ کہتے ہیں کہ اب وہ لوگوں کے لیے زیادہ جو ہیں اقتصادی رعایتیں ان کے لیے کیا لالی پاپ، اور ساتھ ساتھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ممکن ہے آنے والے دنوں میں، کیونکہ بی جے پی نے شروع سے ہی ایک پاکستان کے خلاف ایک پالیسی اپنائی تھی کہ آنے والے دنوں میں جو ہے بی جے پی کے جو رویہ ہے پاکستان کے خلاف وہ اور سخت ہوگا. اور اگلے الیکشن تک بدقسمتی سے باوجود اس کے کہ عمران خان صاحب نے کرتارپور کوریڈور کھولتے وقت تمنا کا اظہار کیا تھا کہ ہمارے تعلقات بہتر ہوں، آپ ہی کا پریس کہہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جب تک الیکشن نہیں ہوتے ہندوستان کا رویہ پاکستان کی طرف زیادہ سخت اور جارحانہ ہوگا. آپ بھی پرانے میں اس طرح ایک فوجی ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ارے میرے کو بڑی خوشی ہوئی کہ آپ بھی ایک فوجی ہیں، اور اسی بات پہ آپ کو میری طرف سے سلام ہے. میرے کو بڑا اچھا لگا کہ میں ایک فوجی سے بات چیت کر رہا ہوں. تو جہاں تک ہندوستان کا سخت رویہ پاکستان کے خلاف ہوگا، میرے خیال سے جو رویہ ابھی چل رہا ہے یہ ایسے ہی رہے گا، کیونکہ ہندوستان کے الیکشن میں پاکستان اب اس بار کے الیکشن میں کوئی مدعا نہیں ہوگا. اس بار کے الیکشن میں جو فارمرز ہیں، جو کسان ہیں، ان کی جو استھتی ہے وہ ایک بہت میجر مدعا ابھر کر نکلنے والا ہے. اور ہندوستان کے اندر جو کسانوں کو جو امید تھی مودی گورنمنٹ سے، اس کے اوپر جو ہے انتخابات ہوں گے، اور مودی گورنمنٹ کو اور کوئی چارہ نہیں ہے، ان کو کسانوں کی بات سننی پڑے گی اور پورا زور جو ہے کسانوں کی بہتری کے لیے لگانا پڑے گا. میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے، اور دوبارہ میں نے آج آپ کے کچھ یہ اینالسٹ کا پڑھا، انہوں نے تو یہاں تک کہا ہوا ہے کہ جناب جو جرمنی میں یہ ایک نازی ازم کا ابھار ہوا، ان لوگوں نے بھی یہ جو آج ہندوتوا کی سخت گیر رویہ ہے انہوں نے وہیں سے اپنی فلاسفی کو لیا. تو کیا ہندوستان میں اس بارے میں کوئی بحث ہوتی ہے کہ ایک ملٹی کلچرل ملٹی ایتھنک سوسائٹی کا جو نہرو صاحب نے نعرہ لگایا تھا، آپ ذرا اس سے ہٹ کر ایک بہت زیادہ
ہندو نیشنلزم کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک ایسا معاشرہ قائم کر رہے ہیں جو پہلے کی طرح اتنا ٹالرنٹ نہیں ہوگا؟ دیکھیے اس کو میں اس طریقے سے دیکھیے، یہ تو سیاست کے بیان بازی اور کھیل بازی ہے۔ سب سے پہلے جو بی جے پی کا ہندوتو کا مطلب کلچرل رینیسانس سے ہے، اس کا مطلب ریلیجن سے نہیں ہے۔ جب سے بی جے پی کی سرکار ہندوستان پہ قابض ہے، پچھلے 4.5 سال میں ایک بھی ہندو مسلمان دنگا نہیں ہوا، اور جو سیکولرزم کا جھنڈا لیے بلند لیے گھومتے ہیں پورے ہندوستان میں، ان لوگوں نے سب سے زیادہ مسلمانوں کا نقصان کیا، سب سے زیادہ دنگے ان کے راج میں ہوئے، اور یہ سب سے جتنا پولرائزیشن اور جتنا گھیٹوئزم رہا ہے، جو ہمارے جو مسلم بھائی لوگ ہیں انہوں نے جو سفر کیا ہے، وہ ان لوگوں کی سیاست کی وجہ سے سفر کیا ہے۔ اور بہت پرانے اتہاس میں جانے کا کوئی مطلب نہیں ہے، پچھلے 4-4.5 سال میں کوئی بھی ایک بھی ہندو مسلمان دنگے کے بارے میں کوئی بتا دے تو اس کو میری شرط ہے۔ ٹھیک، I want to thank you from an old soldier to a young soldier. What a player, and you spoke with a lot of moderation, and I really enjoyed talking to you. Thank you, Colonel Singh. ناظرین بریک پر چلتے ہیں۔ ناظرین پچھلے دنوں بلکہ پچھلے ہی ہفتے یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پاکستان کو مائنورٹیز کی یعنی اقلیتوں کی آزادی کے سلسلے میں بہتر کارکردگی نہ ہونے کی وجہ سے بلیک لسٹ میں شامل کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے منسٹر فار ہیومن رائٹس اینڈ مائنورٹیز اعجاز عالم آگسٹین صاحب شامل ہیں۔ ویلکم منسٹر صاحب۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ٹالرنس کے لحاظ سے اور روشن خیالی کے لحاظ سے یقیناً پاکستان میں بہت کمیاں ہیں، میں اس کو خود تسلیم کرتا ہوں، لیکن آج جب کہ دنیا میں امریکہ ہو، پورا یورپ ہو، انڈیا ہو، رائٹ ونگ نیشنلزم از آن دا رائٹ، مائنورٹیز کے خلاف، دوسرے مذاہب کے خلاف وہاں بڑی سختی کی جا رہی ہے، خصوصاً ہندوستان میں آپ جانتے ہیں چرچز کے اوپر، تبلیغ کے اوپر۔ ایسے میں امریکہ کا پاکستان کو بلیک لسٹ کرنا، کیا یہ زمینی حقائق کو نشاندہی کرتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی سیاسی محرکات ہیں؟ کیونکہ دوبارہ جیسے میں نے کہا، میں آپ کی رائے کو متاثر کیے بغیر کہوں گا کہ عموماً ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں چند ایک واقعات ہوتے ہیں جو بڑے افسوسناک ہیں، لیکن عمومی طور پر آپ آفس میں کام کر رہے ہوں، میں فوج میں رہا ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مذہب کے مختلف ہونے کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ رویہ تبدیل کیا ہو۔ الحمدللہ سب لوگ ایک کرسی پہ بیٹھتے ہیں، ایک میز پہ بیٹھتے ہیں، ایک جگہ فٹ بال کھیلتے ہیں۔ تو پھر یہ امریکہ کا ہمیں اقلیتوں کی آزادی کے سلسلے میں بلیک لسٹ کرنا، کیا جیسے میں نے کہا یہ زمینی حقائق کی ترجمانی کرتا ہے یا اس کے کچھ سیاسی محرکات ہیں؟ دیکھیں جی، یہ بالکل ایک سیاسی فیصلہ ہے، اور امریکہ نے اس کی گراؤنڈ ریئلٹی نہیں دیکھی، جبکہ ہم پاکستان میں بسنے والے جو اقلیتی ہیں، ہم تو بڑی آزادی سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، اور اس کی جو ابھی چند دن پہلے جو کرتارپور کوریڈور ہے، اور اس کی وہ زندہ مثال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ 12 کروڑ سکھوں کے لیے وہ ایک بہت بڑا کام کیا گیا ہے۔ اور میں پھر اس کے علاوہ دیکھیں کہ اسی ایوان سے جو سکھوں کے جو یہ نکاح کا جو بل ہے وہ اسی ایوان سے پاس کیا گیا، حالانکہ دیکھیں کینیڈا میں
سکھ بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور ان کی پارلیمنٹیرین بھی ہے اور ان کا اکانومی سٹرکچر بھی ایسا ہے کہ وہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن ایون دین وہ وہاں نہیں کرا سکے. اور ہمارے ملک میں ہم نے سکھوں کے لیے یہ کام کیا. اسی طرح سندھ میں جو ہندوؤں کی شادی کا بل, بلکہ ان کی جو وفات پر تدفین کے انتظامات کیے گئے ہیں وہ اور کہیں نہیں ہیں. سکھوں کے بارے میں ذرا میں آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا کہ ہندوستان میں سکھ بطور ایک الگ مذہب نہیں پہچانا جاتا. بالکل نہیں پہچانا جاتا, اور پاکستان میں اس کو شناخت دی گئی ہے. اور یہ دیکھیں, میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ دیکھیں امریکہ کو واچ لسٹ میں ڈالنے سے پہلے کشمیر میں دیکھنا چاہیے, انڈیا میں دیکھنا چاہیے جہاں چرچوں کو جلا دیا جاتا ہے, جہاں ہماری ننز کو زندہ جلا دیا جاتا ہے, جہاں ہمارے جو پریسٹ ہیں ان کو زندہ جلا دیا جاتا ہے. کئی واقعات ہیں جو رپورٹڈ ہیں. میں کہتا ہوں کہ ایسے ہزاروں واقعات ہیں اور ہمارے چرچوں پہ. اور پھر وہاں تو جو لوگ گائے کا گوشت کھاتے ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے. درست. اور میں کہتا ہوں کہ امریکہ کو ادھر کچھ نہیں نظر آیا. ادھر دیکھیں ہم پاکستان میں رہنے والے جو اقلیت کے لوگ ہیں, دیکھیں ہمیں ڈیول ووٹ ہے. ہم ایک دفعہ جنرل الیکشن میں اپنا ووٹ ڈالتے ہیں اور پھر ہم اپنی مخصوص نشستوں پہ بھی آ کے نمائندگی کرتے ہیں. دوسرا دیکھیے, میں نے کہیں ایک کتاب پڑھی ہے, اب مجھے نہیں معلوم, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے, جس میں پاکستان میں موجود تمام چرچز کی تصویریں ہیں. لاہور, کراچی, پشاور اور کوئٹہ, 4 بڑے شہر ہیں ہمارے. ان چاروں شہروں کی جو مین شاہراہیں ہیں, لاہور کی مال روڈ ہے, اس طرح کوئٹہ, پشاور, تمام بڑی شاہراہوں پر ہمارے مسیح بھائیوں کے سب سے بڑے چرچز موجود ہیں. اور الحمدللہ آج تک کسی آدمی نے ان کے گیٹ یا کہیں اس کو انگلی نہیں لگائی. میں خود رہا ہوں حکومت میں اور مجھے یاد ہے کہ ہم نے چرچز کی تزئین کے لیے بڑا کام کیا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے دور ہی میں ایک مائنارٹی ایڈوائزری کونسل بنائی گئی تھی اور آپ اس کے, خالد رانجھا صاحب کو آپ نے چیئرمین بنایا تھا اور اس وقت ہم اس کے ممبر تھے اور ہم ایز اے ایڈوائزر کام کر رہے تھے پورے پنجاب میں اور آپ کی سرپرستی میں بن رہی تھی. دیکھیں یہاں پہ تو ہمیں مذہبی آزادی اتنی ہے, ذرا دیکھیں باقی جو اکا دکا آپ سول سروسز سے لے کر پاکستان آرمی تک ہمارے لوگ سروس کر رہے ہیں اور میجر جنرل تک. سیسل چودھری جیسے نامور ہمارے فائٹر جو پوری ایک پاکستان کے لیے ہیرو کا رتبہ ہیں, اور ہمارے میجر جنرل تک ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں. اور پھر ہمیں دیکھیں سول سروس میں ہمارے لوگ ہیں, ایجوکیشن میں. ابھی دیکھیں پھر عدالتیں جو ہیں, پاکستان کی عدالتیں وہ ہمارے لیے بہترین جو ہے فیصلے کرتی ہیں. بالکل ٹھیک. ابھی دیکھیں UCH ہاسپٹل ہے, اس کے لیے چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو لیے ہے. بالکل یہ منارٹی کی جو بیٹرمنٹ کے لیے کام کیا گیا ہے. بالکل ٹھیک. اور وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک اتنا اچھا اسپتال جو کہ منارٹیز کا ہے اور وہ بند پڑا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ امریکہ اپنی آنکھیں کھولے اور اپنی آنکھوں کا علاج کرا کے ذرا کشمیر کی طرف بھی دیکھے اور انڈیا کی طرف بھی دیکھے. بالکل. دوسرا چلیں, ہم آپ نے بڑی اچھی باتیں کی, لیکن ہمیں اپنی کمزوریوں کو بھی احساس ہونا چاہیے. اور یہ صرف کوئی ہمارا دوسرے مذہب کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے. آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں, باپ بیٹی سے ناراض ہو کر اس کا گلا کاٹ دیتا ہے, بھائی جائیداد نہ ہونے پر ستیلی ماں کو مار دیتا ہے. عمومی طور پر اپنے معاشرے کو اگر ہم نے تھوڑا سا اور معتدل مزاج بنانا ہو, روشن خیال بنانا ہو, جو کہ میں سمجھتا ہوں تمام مذاہب کی. میں خالد صاحب دیکھیں, میں ایک بات کرتا چلوں کہ دیکھیں کیا پاکستان میں جو دہشت گردی کی لہر آئی تھی اس میں کیا مساجد میں دھماکے نہیں ہوئے؟ بالکل ٹھیک. مختلف ممالک کے لوگ شہید نہیں ہوئے؟ بالکل. چرچز میں نہیں ہوئے؟ کون آدمی ایسا جو اس لہر سے متاثر نہیں ہوا؟ بالکل. وہ تو ہم سب ایز اے پاکستانی سب متاثر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ, دیکھیں امریکہ اپنی سوچ ادھر رکھے, ہم یہاں پہ بالکل آزاد ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کا تو یہ عزم ہے. چلیے, آپ تحریک انصاف کے لیڈر بھی ہیں, وزیر بھی ہیں, تھوڑا سا اس طرف بھی آتے ہیں. اور حکومت کا کام ہوتا ہے لوگوں کو سہولتیں دینا. میں کہیں پڑھ رہا تھا, ارجنٹائن کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ عوام سوچتی نہیں ہے, محسوس کرتی ہے. تو آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی جس کو عوام نے اکثریت دی, جس کے ایجنڈے کے ساتھ وہ ہم آہنگ ہیں, اس وقت جو ان کی کارکردگی ہے اس کی وجہ سے لوگوں میں تھوڑا سا تشویش بھی ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ میں یہ کہہ دوں کہ وہ ناراضگی بھی ہے. کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ
عوام کا رویہ پی ٹی آئی کے حق میں پہلے کی نسبت اب کم گرم جوشی ہے؟ کیا یہ آگے حالات بدلیں گے، خراب ہوں گے یا اور بہتر ہوں گے؟ دیکھیں جی، گرم جوشی کی بات اب کل کی بات لے لیں کہ ہم نے یہاں کا ضمنی الیکشن جیتا ہے جی، اور اس کے علاوہ دیکھیں لوگوں کا حافظہ بہت کمزور ہے. یہاں تو ایسے لوگ ہیں جو 10 سال باریاں لے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دفعہ اور باری دیں تو ہم کریں گے. اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ ہم سے 3 مہینے کا حساب ایسے مانگ رہے ہیں جیسے ہم 30 سال سے حکمران تھے. بالکل ٹھیک. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جہاں اتنے ہزاروں ڈالر کا آپ قرضہ لے کے اس ملک سے باہر لے گئے ہوں اور ملک کو دیوالیہ کر گئے ہوں، بالکل، اور ایسی ٹرین کو چلانا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے پرائم منسٹر کا ہی ہے کہ وہ اس کو لے کے چل رہے ہیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ دیکھیں آپ 1 سال کے اندر اندر پاکستانی معیشت ٹھیک ہو جائے گی. آپ حکومت میں ہیں، ذرا لوگوں کو یہ تو بتائیں کہ کیونکہ لوگ اکثر یہی سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ یہ بھول گئے ہمارے لیڈر، ہمارے لیے کام نہیں ہو رہا. دیکھیں جی، پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی، گیس کی قیمت بڑھ گئی، نوکری نہیں مل رہی. ذرا یہ تو بتائیں کہ پنجاب کی حکومت کس طرح لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ دیکھیں آپ سب سے پہلے دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو معاشرتی برائیاں نا وہ ہماری کسی بھی معاشرے کی ناکامی کا وہ سبب ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طریقے سے جو یہ انکروچمنٹ ڈرائیو شروع کیا، ٹھیک ہے، اس کو آگے لائے ہیں. اس کے بعد ہم نے اپنے سواب دیدی فنڈ تھے وہ ختم کر دیے. ہم نے اپنے بھی ظاہر ہے ہم ایک غریب ملک کے حکمران ہیں تو ہم عیاشیاں تو افورڈ نہیں کر سکتے، تو اس میں دیکھیں ہم نے یہاں لے کے آئے. پھر ہم نے ہر ڈپارٹمنٹ میں یہ ایک ریفارم لانے کی ضرورت پہ زور دیا ہے کہ ہر جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ریفارمز لائے تاکہ ہم بہتر سے بہتر لوگوں کی خدمت کر سکیں. جب عمران خان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں وہ ایک بہت سادگی سے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے گھر کا خرچہ کم ہے. میں خود پنجاب حکومت میں رہا ہوں اور کسی کو نام لیے بغیر میں نے یہاں بہت جسے کہتے ہیں اعلیٰ مزاجی دیکھی ہوئی ہے. کیا پنجاب حکومت عمران خان کی طرح ایک سادگی اور ایک جسے کہتے ہیں زمین پر رہ کر حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ دیکھیں سب منسٹرز کو کسی کو ہم تو جو بھی آئے اس کو چائے پلاتے ہیں اور پانی پلاتے ہیں، اور یہی آپ ہمارے دیکھیں یہاں تو کروڑوں روپے کا بجٹ تھا جن کو تیتر بٹیر کھلائے جاتے تھے، لیکن یہاں تو کھانے کا ہمارے سندھ سے لائے ہوئے ہرن بھی، سندھ سے لائے کالے ہرن جناب کھلائے جاتے تھے. یہاں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اب کسی کو کوئی اتنا. میں آپ کی بات یہ کہتے ہیں لوگ ہمارے بھول جاتے ہیں. آج یہ اخبار میں آیا ہے اور آپ کے چیف منسٹر نے کہا ہے کہ 4 چیف منسٹر ہاؤسز پہ کتنا خرچ تھا. جی ہاں، لوگ امریکہ علاج کراتے ہیں، ان کے علاج پر کتنا خرچہ تھا. اور پھر دیکھیں کہ ہر آدمی نے اسے کہتے ہیں بیتی گنگا کے میں جو ہے وہ ہاتھ دھوئے ہیں. اور یہی بات ہے کہ دیکھیں کل جو پریس کانفرنس کی ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے، انہوں نے پوری ایک ڈیٹیل دی. درست. بطور منسٹر آپ جب اپنی کمیونٹی میں جاتے ہیں، آپ ان کو آنے والے دنوں میں امید کا پیغام دیتے وقت دل میں مضبوطی محسوس کرتے ہیں؟ پاکستان کے وزیر اعظم نے سب سے پہلے جو وہ پارٹی میں تھے تو انہوں نے ہمیشہ کہا کہ میں منارٹی کو VIP کا درجہ دینا چاہتا ہوں. اور ابھی انہوں نے حال ہی جب 100 ڈیز کا پلان انہوں نے پہ پروگرام تھا، اسی دن انہوں نے پاکستان میں پہلی دفعہ جو ہے منارٹی رائٹ کمیشن بنا دیا ہے. اس کے علاوہ پنجاب میں ہم منارٹی امپاورمنٹ پیکج لا رہے ہیں. اس امپاورمنٹ پیکج میں کوٹے سے ہم آگے چلے گئے ہیں کہ ہم ہر شعبے میں منارٹی کو زیادہ سے زیادہ نمائندگی دینا چاہتے ہیں. سپوز دیکھیں LDA میں بیوہ کا کوٹا ہے، فوجی کا کوٹا ہے، مزدور کا کوٹا ہے، لیکن منارٹی کا نہیں تھا. زبردست. تو اسی طرح ڈسکریمنیشن تھی. جیلوں میں آپ قرآن مجید پڑھتے تھے، آپ کو جیل میں رعایت ملتی تھی، مسیحیوں کے لیے کچھ نہیں تھا. درست ہے. عیدوں پہ ایسٹر بہت سی باتیں بتا رہے ہیں آپ، بہت سی بات. یہ دیکھیں عید الاضحیٰ پہ، عید الفطر پہ جب آتی تھی تو مسلمان قیدیوں کو رعایت دی جاتی تھی، مسیحیوں کو کچھ نہیں دیا جاتا. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، میں بہت مشکور ہوں اور میں یہ امید ہے کہ آپ پاکستان پنجاب کے لیے خصوصاً اقلیتوں کے لیے بہت زیادہ کام کریں گے اور میں آپ کی کامیابیوں کے لیے دعا کرتا ہوں. بہت شکریہ. بریک پہ چلتے ہیں ناظرین.
नाज़रीन, पूरी दुनिया में एहतसाब जो है वो हुकूमतों का अभी नस्बुल ऐन बनता जा रहा है। हिंदुस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें राफेल जहाज़ ख़रीदने के ऊपर बीजे की हुकूमत पे तनकीद हो रही है। अमेरिका में जब डेमोक्रेट जीत कर आए हैं उन्होंने खुसूसन ट्रंप और उनके रफ़काकार पर जो करप्शन के इल्ज़ाम हैं उनकी तहकीकात का जो है उन्होंने वादा किया है। पाकिस्तान में भी अदालतों की तवज्जो की वजह से और नैब की कार्रवाइयों की वजह से एहतसाब का जो निज़ाम है वो फैल रहा है। बड़े बड़े ताकतवर आदमी एहतसाब की जद में हैं। और तो जैसे मैंने शुरू में कहा था, तहरीक इंसाफ के केपी के चीफ मिनिस्टर, पंजाब के स्पीकर, पंजाब के सीनियर मिनिस्टर, सब लोगों के ऊपर नैब जो है वो मुख्तलिफ मरहाल में तहकीकात कर रही है। लेकिन इस हुकूमत ने, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एहतसाब के बारे में बहुत बड़े बड़े दावे किए कि हमारा $200 बिलियन स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में है, दुबई में $8 बिलियन की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब लोग समझते हैं ये सारा पैसा पाकिस्तान में आ जाएगा या जिन लोगों पर जो मुकदमे चल रहे हैं उनको सज़ा हो जाएगी। हम देखते हैं कि चंद सज़ाएँ हो रही हैं, लेकिन बहुत लंबे अरसे तक मुकदमात जो हैं वो चलते रहते हैं। इन सब चीज़ों को लोग कैसे देख रहे हैं? हमारे साथ शामिल हैं अहमद पनसोटा साहब, एक बहुत मुतहर्रिक लीडर और बहुत चैनल्स पर बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। पनसोटा साहब, जैसे मैंने कहा कि पैसा तो वापस आना बड़ा वक्त लगेगा, अदालतों से फ़ैसलों में वक्त लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि लोग एहतसाब के निज़ाम से डिसअपॉइंट हो जाएंगे? आपकी बात दुरुस्त है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसका मैंडेट प्राइमरीली जो है वो एंटी करप्शन मुहिम पर बेस्ड था और लोगों ने उनको वोट्स भी इसी बात पर दिए। और जो इस वक्त निज़ाम जिसके तहत चल रहा है, नैब की कार्रवाई बहुत एक्टिव है और बड़ा एक्टिवली परस्यू कर रहे हैं, और जिस पर हम उनको जज कर सकते हैं गवर्नमेंट को, वो ये है कि क्या उनकी डायरेक्शन सिमत ठीक है। एंड सो फार लग यही रहा है कि काफ़ी हद तक कार्रवाई जो है वो बिला इम्तियाज़ है और उनका जो एक मैंडेट है अगेंस्ट करप्शन उसको वो फुलफिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन साथ साथ आपकी बात दुरुस्त है कि जब तक सज़ाएँ नहीं होंगी, करप्शन के केसेस के फाइनल फैसले नहीं होंगे, पाकिस्तान की पिछली तारीख को अगर आप उठाएं 10-20 साल का, तो कोई भी ऐसा खातिर ख्वाह डिसीजन मौजूद नहीं है जिसके ऊपर हम प्राउड हो सकें कि ये करप्शन, एंटी करप्शन के ज़िम्मे में आता है और किसी बड़े शख्स को सज़ा हुई। आसिफ अली जरदारी साहब का एक वर्डिक्ट था, वो भी चैलेंज हुआ। सो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कन्विक्शंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नैब कोर्ट से। साथ साथ नैब को अपनी कार्रवाई को बहुत वाटर टाइट, इंसुलेटेड तरीके से करना है ताकि क्वालिटी प्रोसिक्यूशन हो, मामला जब अदालत में जाएं तो उसका जो रिजल्ट है वो मीनिंगफुल हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पीटीआई के इस दौर में ये चीज़ें ना हुई तो लोग शायद उनको नेक्स्ट टाइम इलेक्ट ना करें, बिकॉज इमरान खान साहब का तो प्राइम फोकस था ही एंटी करप्शन ड्राइव पर और उस पैसे को, लूटे हुए पैसे को बकौल उनके पाकिस्तान में वापस लाने पर। देखिए, चूँकि बड़ा ही आदमी जो है उसके पास ताकत होती है, उसी के पास इख्तियारात होते हैं, इसलिए वही एहतसाब की जद में भी आया है। अब यही बड़े आदमी जिनका मीडिया में भी कंट्रोल है, वही मीडिया पर आकर और माशरे में एक ये तासुर फैला रहे हैं। और उसमें बड़े मीडिया के लिखने वाले भी शामिल हैं, नाम मैं नहीं लूँगा। एक साहब रोज़ लिखते हैं, अपना उनका आखिरी फ़िक्रा ये होता है, लिहाजा आप बैरिया टाउन को आज़ाद कर दें, फवाद हसन फवाद को छोड़ दें, शहबाज शरीफ साहब को दोबारा चीफ मिनिस्टर बना दें। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये इस माशरे में एक नज़रिया ये भी फैलाया जा रहा है कि जनाब देखिए, हम तरक्की पजीर मुल्क हैं, करप्शन जो है वो हमारी एफिशिएंसी के पहिए को तेल लगाता है, लिहाजा आप बात करें डेवलपमेंट की, सड़क तो बन गई ना जी, जिसने पैसा खाया उसको छोड़ दें। तो ये जो नज़रिया है कि करप्शन को हम किसी ना किसी तरीके से ज़हनी तौर पर कबूल करने को तैयार हैं क्योंकि बड़े आदमी का हक़ है, या चलें थोड़ा बहुत हमारे लिए काम तो हो गया, इस नज़रिए की नफ़ी कैसे की जाए? देखें जी, ये नज़रिया इनहेरेंटली फ्लॉड है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर इस नज़रिए को प्रैक्टिस किया गया, अल्टीमेटली चेंज करना पड़ा। दो बड़ी एग्जांपल्स चाइना की मौजूद हैं, इटली की मौजूद है। चाइना में तो अब उन्होंने इस हद तक मामले को कर दिया है कि अगर 50 करोड़ से मामला आगे है करप्शन में तो गालिबन सजाए मौत है। मैं समझता हूँ कि ये सारे ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल्स पर हमें नहीं चलना चाहिए। एंटी करप्शन मीन्स एंटी करप्शन, और एक
% کی کرپشن بھی ٹالریٹ آپ نہیں کر سکتے, بیکاز جو بھی پیسہ کرپشن میں جا رہا ہے وہ اسٹیٹ ایکسچیکر کا جا رہا ہے, ٹیکس پیئر کا پیسہ جا رہا ہے. اگر آپ اس کو سیو اینڈ کنزرو کر کے, اور یہ لاجک جو ہے دس ہیز ٹو چینج کہ پہیے کے لیے چلانے کے لیے ضروری ہے, تیل کا کام کرتی ہے, اور امپورٹنٹ ہے کام کروانا حکومت وقت اور وزیر اعظم کا پرائمری فرض ہے. اس چیز پر وہ ووٹ لے کر آئے ہیں, اور اگر وہ اس کو نہیں کروا سکتے تو یہ ان کا فلا ہے. کرپشن کو کنٹرول نہ کر پانا ان کا فلا ہے. میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر عمران خان اگر سنسیئر ہارٹیڈلی اسی ایشو کو کنٹرول کر لیں, کرپشن کو سبسٹینشلی کنٹرول کر لیں, کمپلیٹ ایلیمینیشن تو شاید پاسبل اسٹیج پر نہ ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت بڑی سروس ہوگی. اور وہ لوگ جو کہ مثالیں دے رہے ہیں بڑے بڑے لوگوں کی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے, وہ انفیکٹ اس ایشو کو ہائی لائٹ نہیں کر رہے جو ان کے مطابق از ناٹ بینگ ایڈورٹڈ ٹو. وہ انفیکٹ ان لوگوں کو جینوئنلی سپورٹ کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آج نہیں تو کل یہ چھٹ جائیں, تاکہ یہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ جس ان کے ساتھ وابستہ ہیں وہ تا حیات چلتے رہیں. یہ جب تک چیز چینج نہیں ہوگی, جب تک یہ پرسپشن نہیں بنے گی. میں آپ کو کاٹتے ہوئے منصور صاحب بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ کچھ ہماری ذہنی ترکیب بھی ہے, ہم ایک غلامانہ نظام کا حصہ رہے ہیں. اب دیکھیں بڑے بڑے لیڈر آ کر شکایت کرتے ہیں میرا بستر ٹھیک نہیں, میری کمر میں درد ہو گئی, مچھر مجھے کاٹے. حالانکہ نیب والے لوگوں کو وہاں لے جا کر دکھا رہے ہیں کہ جی ہمارا یہ پولیس اسٹیشن جو ہے بہت اعلیٰ معیار کا ہے, لیکن لوگ یہ سوال نہیں کرتے کہ جناب وہ جو کروڑوں روپے کی کرپشن ہے, وہ جو آپ پر زمینیں لوٹنے کا الزام ہے, باہر پیسے کا الزام ہے, اس کی بات کریں. سب بات یہ ہو رہی ہے کہ جناب ہمیں سہولتیں نہیں مل رہی, مجھے چارج ٹھیک نہیں پڑھائی گئی, مجھے اسمبلی میں نہیں آنے دیا جا رہا. یہ کیا طاقتور آدمی جو ہے ہمارے لوگوں کو ورغلا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جی ان تمام دانشور جو ہیں ان سے میرا سوال یہ ہے کہ کبھی انہوں نے اس قسم کی بات اس بچے کے لیے بھی کی ہے جو 4.5 سال کی عمر میں چوری کی سزا میں 1.5 سال اندر ہو گیا تھا؟ جو حالات ہیں جیل کے, جو حالات ہیں لاک اپس کے, ہمیں اس سے لینا دینا کیا؟ گورنمنٹ امپروو کرے ضرور کرے, لیکن اگر ایک عام آدمی زید بکر کوئی تھرڈ پرسن وہاں پر جا کے ان جیلز کو فیس کرتا ہے, ان لاک اپس کو فیس کرتا ہے, میں میرا ذاتی کلائنٹ اس کو جانتا ہوں جو 2 سال نیب کے ہاں وداؤٹ اینی ریزن لاک اپ میں رہا ہے, اگر وہ فیس کرتا ہے تو وائی ناٹ دی ایکس پرائم منسٹر اور دی ایکس چیف منسٹر اور دی ایکس فیڈرل منسٹرز اور منسٹرز. ان تمام لوگوں کو اگر آپ نے اس چیز میں سے نہ گزارا تو پہلی تو بات ہے ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ وہاں پر ہوتا کیا ہے. دس از فار دا فرسٹ ٹائم اس کی بات کی. میاں محمد نواز شریف صاحب جیل میں گئے تو جیل ریفارمز کی بات ہوئی, شہباز شریف صاحب لاک اپ میں گئے تو لاک اپ ریفارمز کی بات ہوئی. اس سے پہلے تو ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کہ جیل میں کھانا کس قسم کا ہوتا ہے, ہمارے حالات کیسے ہیں. تو میں آپ تو روز مقدمات سے ڈیل کرتے ہیں. میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے اور جو پروسیکیوشن کا پروسیس ہے, یہ انہرنٹلی ایک سخت پروسیس ہے. اگر میں یہ توقع کروں کہ مجھے احتساب کے شکنجے میں بھی لایا جائے, میرے اوپر پروسیکیوشن بھی ہو اور میری جلد کو یا میرے سونے میں کوئی اثر نہ پڑے, تو پھر تو میں بڑی غیر عملی بات کر رہا ہوں. when I am being tried for corruption تو inherently it is a tough process اور اس میں تھوڑا بہت دکھ پہنچے گا. یہ ہم نے اس کو نرم بنانے کی کوشش کیوں کی ہے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ ڈیو پروسیس میں اور جو آپ ساتھ ساتھ بات کر رہے ہیں کہ آپ نرمی سے ایک ٹرائل فیس کر لیں, بڑا فرق ہے. ڈیو پروسیس اگر آرٹیکل 10A ان اسٹرکٹ لیٹر ان اسپرٹ اپلائی ہو گیا تو بہت سارے لوگ تنگ ہو جائیں گے. ڈیو پروسیس میں یہ ساری باتیں کہاں ہیں کہ آپ کو لینڈ کروزرز لے کے آئیں, لینڈ کروزرز لے کے جائیں؟ ڈیو پروسیس یہ اجازت کہاں دیتا ہے کہ آپ اپنی من پسند کھانے کھائیں؟ ڈیو پروسیس یہ اجازت کہاں دیتا ہے کہ آپ جب چاہیں ملاقات کریں, آپ کے پروڈکشن آرڈرز جاری ہوں ان وائلیشن آف دا لا اینڈ کانسٹیٹیوشن؟ یہ ساری کی ساری باتیں کہ ڈیو پروسیس میں آ گئی تو بہت سارے لوگ پھنس جائیں گے. وہ کہتے ہیں بات پھر چلی تو دور تلک جائے گی. مجھے یاد ہے, میں کہتا ہوں کہ جو آپ کو آلریڈی ریلیکسیشنز مل رہی ہیں, مجھے یاد ہے میں چیئرمین نیب تھا تو ہمارے ایک 100 سے قیدی کو امریکہ سے لایا گیا اور میرے پہ ٹیلی فون پہ امریکنوں نے کہا وی چینڈ ہم, ہی واز واکنگ لائک اے فراگ. یعنی وہ فخر سے بتا رہے تھے کہ انہوں نے, اور وہ ہمارے بڑے سینئر آدمی تھے, وہ فخر سے بتا رہے تھے کہ دیکھیں ہم نے ملزم کو کتنی مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے. آخری میرا سوال یہ ہے, چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا ججز کی تعداد بڑھائیں, قوانین کو تبدیل کریں, لوور کورٹس کی تعداد بڑھائیں. کیا عنقریب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں عدالتی اصلاحات جو ہیں وہ ممکن ہوں گی؟
میں سمجھتا ہوں جی عدالتی اصلاحات کے بغیر پاکستان کا جوڈیشل سسٹم امپروو اور ایوالو نہیں کر سکتا. جو ہماری سو موٹو پاور ہے اس کو جنرلی ولایت میں بیڈ ایکسرسائز آف پاور کہا جاتا ہے, لیکن ہمارے ملک کی ایک ضرورت ہے انفارچونیٹلی. وہ ایک کک سٹارٹ کا کام تو ضرور کر سکتی ہے جو کہ چیف جسٹس صاحب نے بہت بخوبی کیا, لیکن الٹیمیٹلی جو چیز جس کا کام اسی کو ساجے والی بات ہے, جب تک لوور کورٹس ریفارم نہیں ہوں گی یہ معاملہ یا بات آگے نہیں چلے گی. اور لوور کورٹ کی ریفارمز میں سب سے پیوٹل رول کنسرن چیف جسٹسز کا ہوتا ہے پروونسز کے. اگر وہ اس کو ریفارم نہیں کر پاتے تو یہ ان کی میں سمجھتا ہوں سلیکنس ہے اور ان کا امپورٹنٹ رول ہے جس کو انہوں نے پرفارم نہیں کیا. کیا ایک میں بات کاٹتے ہوئے آپ سے پوچھوں گا کیا یہ کام صرف عدالتوں کا ہے یا حکومت کو بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا؟ دیکھیں جی حکومتیں اس ایسپیکٹ میں کسی حد تک اپنے حصے سابقہ حکومتیں بھی اور پریزنٹ بھی ڈالتی آئی ہیں. ججز نے کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ججز کی تعداد بڑھانے کا کہا جائے حکومت اپوز کرے. جوڈیشری کی تو ہارڈلی آج کل کوئی چیز اپوز ہوتی ہے. سو اگر ان کی طرف سے کوئی ریکویسٹ آتی ہے تو وہ بالکل اس کو ایڈھر کرنا چاہیے. سول ججز کی تعداد بڑھانی چاہیے, فیملی ججز کی تعداد بڑھانی چاہیے. ایک سول جج 300 مقدمے ڈیل کر رہا ہے. اٹ از پریکٹیکلی امپاسبل فار ہم ٹو ایڈھر اینڈ ایڈورٹ ٹو آل آف دیز کیسز. سو ان کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ان کی تعداد بڑھائی جائے, ان کے لیے انوائرمنٹ بہتر کیا جائے. عدالتی انصاف اس طرح نہیں کیا جاتا کہ 1.5-2 منٹ کیس کو دیے جائیں اور اس کے بعد آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں کہ دے پاس کوالٹی ججمنٹ. میں آپ کا یہ بہت امپورٹنٹ ضروری ہے. مجھے کہا گیا ہے پروگرام ختم کرے, آپ سے اجازت چاہیں گے ناظرین. اللہ حافظ.